بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمیر احمد نے سوال پوچھا ہے جی، سعودی عرب سے کیا حرم میں یا کسی بھی مسجد میں امی ابو کے ایصال ثواب کے لیے قرآن رکھ سکتے ہیں؟ اگر وہ زندہ ہوں یا انتقال کر گئے ہوں، دونوں کے بارے میں بتائیں۔ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ مساجد میں اس طرح بہت زیادہ قرآن جمع ہو جاتے ہیں اور پھر ان کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ مدارس مساجد والے پھر وہ جو اضافی قرآن ہے ان کو دفن کرنا پڑتا ہے، اور حرم میں تو ویسے ہی حکومت سعودیہ نے بہت سارے قرآن رکھے ہوئے ہیں، تو ایصال ثواب کرنا ہو تو ان کے لیے صدقہ خیرات کریں، جو منصوص ہے، جس کا حدیث میں صراحتاً ذکر ہے، وہ زیادہ اچھا کام ہے۔ صدقہ خیرات کیا کریں، کسی غریب کو فائدہ پہنچائیں۔ میں شادی شدہ ہوں اور کوکنگ کا چینل بنانا چاہتی ہوں، میرے صرف ہاتھ نظر آئیں گے، باقی پورا جسم پردے میں ہوگا، کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیں، جوان عورت کو چاہیے کہ وہ ویسے تو پردے میں عورت گھر سے باہر بھی جا سکتی ہے، تو چینل پہ بھی آ سکتی ہے، لیکن شریعت میں حوصلہ افزائی کس بات کی ہے کہ عورت ایسے کام نہ کرے جو مردوں کے سامنے ہوں۔ ظاہر ہے چینل پہ آئیں گی تو پوری دنیا دیکھے گی، اس میں مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، تو عورتوں کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ناجائز ہے، اگر آپ مکمل پردے میں آتی ہیں تو گنجائش ہے اس کی، لیکن بہرحال یہ شریعت کی نظر میں حوصلہ افزائی نہیں ہے ایسے عمل کی، کہ کوئی مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر مجبوری نہیں ہے اور آپ کے شوہر کما رہے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ نہ آئیں تو زیادہ بہتر ہے۔ جائز ہے، بہرحال ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں جائز ہوتی ہیں لیکن شریعت اپریشیٹ نہیں کرتی، حوصلہ افزائی نہیں کرتی۔ جیسے عورت کی آواز کا پردہ فرض نہیں ہے، لیکن بلا وجہ مرد سے بات کرنے کو عورت پسند نہیں کرتی، شریعت پسند نہیں کرتی کہ عورت بلا وجہ کسی مرد سے بات کرے، تو غیر ضروری بات کرے اس سے، تو حالانکہ عورت کی آواز کا جو سطر میں داخل نہیں ہے عورت کی آواز۔ پھر قرآن نے فتنوں سے بچنے کے لیے کتنی سخت پابندیاں لگائی ہیں عورت کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، کہ عورت اپنا پاؤں زور سے زمین پہ نہ رکھے کہ اس کے پازیب کی آواز اور جو گھنگرو ہیں اس کی آواز مردوں کے کان میں جائے، غیر مرد کے کان میں جائے، اس میں بھی احتیاط کرے عورت۔ اسی طرح فرمایا، لا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جب کوئی غیر مرد آپ سے بات کرے، کوئی شرعی مسئلہ پوچھے یا کوئی بھی ضرورت کی بات کرے، تو آپ اپنی آواز میں نرمی پیدا نہ کریں۔ تو اتنی ساری احتیاطوں کا شریعت نے حکم دیا، تو خواتین جاب اگر کوئی مجبوری ہو تو ایسی جگہ جہاں جن کو دیکھنے والی صرف خواتین ہی ہوں، مردوں سے کم واسطہ پڑتا ہو، تو چینل پہ اگرچہ پردے میں ہوں لیکن ظاہر ہے ساری دنیا کے مرد دیکھیں گے۔ ایک ایجڈ خاتون ہو تو ایک الگ بات ہے، عمر زیادہ ہو گئی ہو، بوڑھی عورت ہو تو ایک الگ بات ہے، اس میں تو گنجائش ہے، یعنی اس میں امید ہے انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہوگا، لیکن جوان لڑکی بے پردہ ہو کے آنا تو بہرحال ناجائز ہے، اور اگر پردے میں بھی آئے تو بھی قابل تعریف نہیں ہے۔ اچھا، ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور فوراً اسی وقت اس کی بہن سے کورٹ میرج کر لی، کیا ان کا نکاح ہو گیا؟ وہ ہمارے بہت قریبی رشتہ دار ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نہیں جی، نکاح نہیں ہوا۔ بیوی کو طلاق دی اور اس کی بہن سے شادی کی، تو جب تک اس طلاق یافتہ کی عدت پوری نہ ہو جائے اس کی بہن سے شادی نہیں کر سکتے۔ وجہ اس کی ہے کہ جب تک عورت عدت میں ہوتی ہے تو نکاح بالکل ختم نہیں ہوتا، اگرچہ میاں بیوی اگر 3 طلاقیں دی ہیں تو ریلیشن تو ناجائز ہو گیا میاں بیوی کا، لیکن نکاح کے کچھ حقوق باقی رہتے ہیں، عدت ہے اور نان نفقہ ہے، وہ شوہر پہ ہی ہوتا ہے، تو ہر جہت سے نکاح ختم نہیں ہو جاتا، لہذا اسی دوران اگر اس نے اس کی بہن سے نکاح کر لیا تو یہ ایسے ہی ہے جیسے 2 بہنوں کو نکاح میں آپ نے جمع کر لیا، تو یہ جائز نہیں ہے، 2 بہنوں سے ایک وقت میں نکاح نہیں ہوتا۔ تو عدت کے دوران بھی نکاح کے کچھ احکام چونکہ باقی رہتے ہیں، لہذا جب تک اس بہن کی عدت پوری نہیں ہوتی دوسری بہن سے نکاح اگر کرے گا تو یہ نکاح کالعدم ہوگا۔ تو انصاف کو چاہیے کہ فوراً علیحدگی اختیار کریں، اور جب ان کی پہلی بیوی کی عدت پوری ہو جائے پھر چاہیں تو نکاح کر سکتے ہیں۔ باقی ایسا کیا کیوں ہے انہوں نے؟ تو ایک بہن کو طلاق دے کے دوسری بہن سے نکاح کرنا، اس کی کوئی معقول ریزن اگر نہیں تھی تو یہ چیز قطع رحمی میں آتی ہے۔ سالیوں سے آج کل پردہ ہوتا نہیں ہے، عاشق ہو جاتے ہیں پھر اپنی بیوی کا گھر اجاڑ دیتے ہیں، یہ بہت غیر اخلاقی حرکت ہے، یہ بے پردگی کے عذاب ہیں ہماری سوسائٹی میں۔ شریعت نے حکم دیا ہے سالی کو کہ وہ بہنوئی سے پردہ کرے، آج کل پردہ نہیں ہوتا، بے تکلفیاں ہوتی ہیں، بہنوں کے گھر اجڑتے ہیں، اگر طلاق نہ دیں تو پھر ویسے ہی ناجائز ریلیشن قائم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ گلناز انصاری یو پی سے، جب فجر کا وقت شروع ہو جائے تو فجر کی نماز سے پہلے کیا کوئی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، پڑھ سکتے ہیں۔ جب سالی سے نکاح نہیں ہو سکتا تو اس سے پردہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ سالی ہے، اس لیے پردہ ضروری ہے۔ نکاح ہو سکتا ہے بیوی کے مرنے کے بعد، تو ان رشتہ داروں سے پردہ نہیں ہے، ان رشتہ دار خواتین سے جن سے کبھی بھی قیامت تک نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ سالی سے تو نکاح ہو سکتا ہے، اگر بیوی کی خدا نخواستہ ڈیتھ ہو جائے تو پھر سالی سے نکاح ہو سکتا ہے، یا بیوی کو طلاق ہو جائے تو بیوی کی عدت گزرنے کے بعد پھر اس کی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے، اس لیے نامحرم میں آتی ہے سالی۔ میں غیر مسلم ہوں اور مسلمان ہونا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جب سے گھر والوں کو یہ بات پتہ چلی ہے وہ مجھ سے بہت خفا رہتے ہیں، میں نے ان کو سمجھایا لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جاؤ کہیں مسلمانوں میں رہو، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا جا کر کسی دوسرے شہر میں مسلم کمیونٹی میں رہنا چاہیے؟ دیکھیں، اگر ناراض نہ ہو رشتہ دار اسلام قبول کرنے پر تو پھر تو سارے آدھے سے زیادہ غیر مسلم مسلمان ہو جائیں، وہ اسی چکر میں نہیں ہوتے کہ خاندان چھوڑنا پڑے گا، پریوار چھوڑنا پڑے گا، رشتہ دار ناراض ہوں گے، تو ایسے موقع پہ دیکھنا یہ چاہیے کہ جس نے پیدا کیا ہے اس کا حق زیادہ ہے یا رشتہ داروں کا حق زیادہ ہے؟
جس خدا نے ہمیں بنایا ہے، جس اللہ نے ہمیں بنایا ہے، جو کریٹر ہے، خالق ہے، اس کا دین برحق تو اسلام ہے۔ ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ کہتا ہے کہ دین، حقیقی دین اسلام ہی ہے۔ اور ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو فالو کرو گے نہیں مانوں گا میں۔ اور ویسے بھی عقل استعمال کی جائے، اسلام کو آپ دوسرے مذہبوں سے کمپیئر کریں گے تو اسلام کا پلڑا بھاری رہے گا، اور صاف ستھری تعلیمات ہیں، ایک خدا کو ماننا، طہارت، صفائی، رشتہ داری جوڑنا۔ اگر آپ اسلام قبول کرتے ہیں تو بھی اسلام آپ کو حکم دیتا ہے آپ اپنے غیر مسلم رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں، والدین سے اچھا سلوک کریں۔ تو انسانیت اور رشتہ داری جوڑنا، یہ تو اسلام اس میں سپیریئر ہے۔ تو اللہ کہتا ہے اگر کسی نے مجھے خوش کرنا ہے تو اس کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو میرا مقصد دوسرے مذاہب کی توہین یا ان کا مذاق اڑانا نہیں ہے، لیکن مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ اللہ کے دین جو ہے اگر کسی نے فالو کرنا ہے، عقل بھی یہی کہتی ہے کہ وہ اسلام ہی ہے۔ توحید ہے، طہارت ہے، نمازیں ہیں، عبادت ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات و خیرات ہیں، رشتہ داری جوڑنا ہے، معاہدوں کی پابندی ہے، یہ ساری چیزیں اسلام کی تعلیمات میں شامل ہیں۔ 5 ارکان ہیں، یہ 5 ارکان دنیا میں کسی مذہب کے پاس نہیں ہے، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور کلمہ توحید۔ یہی ایک 5 چیزیں ہی اسلام کی حقانیت کے لیے کافی ہیں۔ تو ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل، اللہ کہتے ہیں بتاؤ کسی کا ایک خدا ہو، ایک مولا ہو، ایک آقا ہو، وہ زیادہ خوش ہوگا یا 20 خدا ہوں؟ اسلام کے علاوہ تو جتنے مذاہب ہیں وہ تو اتنے بھگوان ہیں، اتنے معبود ہیں، آدمی اس سے ڈپریشن میں جائے، اسٹریس میں جائے گا، انسان کو سکون بھی نہیں ملے گا۔ ایک اللہ ہے جس نے پیدا کیا، ٹھیک ہے ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے، لیکن قرآن کہتا ہے اس کی بنی ہوئی چیزوں سے تم اس کو پہچانو۔ بنی ہوئی چیزیں یہ بنائی گئی ہیں، یہ بنی نہیں ہے، آٹومیٹیکلی نہیں بن گئی ہیں، خود بخود کائنات وجود میں نہیں آ سکتی۔ تو اس لیے اللہ کا دین آپ اسلام ہے، اس کو فالو کریں، رشتہ داروں کو خوش رکھنے کی کوشش کریں، ناراض ہوتے ہیں تو ہونے دیں، اللہ پہلے جانا تو اللہ کے پاس ہے، رشتہ داروں کے پاس تھوڑی رہنا ہے ہمیشہ، تو اللہ کے پاس جانا ہے۔ اور اسلام لائیں گے تو اللہ کے پاس جاتے ہوئے بھی آپ کو ایک پروٹوکول ملے گا، غسل دیا جائے گا، نماز پڑھی جائے گی آپ کی، تو عزت کے ساتھ قبر میں دفن کیا جائے گا۔ ہم باہر ملکوں میں دیکھ کر آئے ہیں انسانی لاشوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، جلا کے راکھ بنا دیتے ہیں، کیا لکڑیوں میں جلا دیتے ہیں اور اوون میں یہ انسان ہے بھائی، یہ کوئی کباب ہے جو کوفتے ہیں جو جلا کے پکائے جا رہے ہیں؟ تو اس لیے اسلام کو فالو کرنا چاہیے، دنیا بھی اسی میں آپ کی بھلائی ہے اور آخرت کی بھلائی بھی اسی میں، اور ورنہ بہت خسارہ ہے اگر آپ اسلام کو فالو نہیں کرتے۔ آخرت میں تو اللہ کہتا ہے میں نہیں بخشوں گا اگر تم اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو اختیار کرو گے۔ تو اس لیے آپ ہمت کریں، محبت سے گھر والوں کو سمجھائیں، مان جائیں ٹھیک ہے، نہیں تو آپ اناؤنس کر دیں، اور پھر جو تکلیفیں رشتہ داروں کی طرف سے آئیں ان پہ صبر کریں آپ، اور ان کے ساتھ سلوک اتنا اچھا کریں کہ ان کو خود لگے کہ بھائی یہ مسلمان ہونے کے بعد یہ پہلے سے زیادہ اچھا ہو گیا ہے۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب غیر مسلم مسلمان ہوتے ہیں نا تو وہ اپنے رشتہ داروں پہ طنز کرنا شروع کر دیتے ہیں، تم تو ایسے ہو، تم تو یوں ہو، تمہارا تو دین غلط ہے، تم تو بھائی کچھ بھی نہ کہیں ان کو، آپ ان سے اچھا سلوک کریں بس، ماں باپ ہیں تو آپ ان کے قدموں میں جنت تلاش کریں بس، دیگر رشتہ دار ہیں ان سے اچھا سلوک کریں۔ تو محبت سے بس جو ہے نا آپ کا بیہیویئر اچھا ہونا چاہیے، وہ خود ہی اسلام کی طرف مائل ہوں گے۔ بعض جگہوں پر تو تبلیغ کرنا بھی نقصان دے دیتا ہے، تو ایسا بھی نہیں کریں کہ آپ اسلام لانے کے بعد ان کو تبلیغ کرنا شروع کر دیں گے، وہ کہیں گے یار ابھی ہمارے لیے ایک درد سر بن گیا، مصیبت بن گیا ہمارے لیے، تو ان کو بس اپنا بیہیویئر آپ کا ایسا ہو۔ اسلام میں اللہ نے اتنی اٹریکشن رکھی ہے کہ اگر مسلمان اسلام پہ صحیح چلنا شروع کر دیں نا تو تبلیغ کی ضرورت ہی نہ رہے۔ یہ تو ہمارا عمل ایسا ہے کہ ہم اسلام کو بدنام کرتے ہیں دنیا میں، تو ورنہ اسلام تو اللہ نے بہت پیارا، بہت خوبصورت مذہب بنایا ہے۔ تو اگر اسلام پہ ہم صحیح طرح سے چلنا شروع کر دیں، اسلام نے جو اخلاق سکھائے ہیں اگر اسی کو فالو کرنا شروع کر دیں، آپ رشتہ داروں پہ خرچ کریں اسلام لانے کے بعد، اللہ نے آپ کو حکم دیا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، جو کچھ تم خرچ کرو سب سے پہلے اپنے والدین اور رشتہ داروں پہ خرچ کرو۔ تو آپ بھی اسلام قبول کریں اور اپنا بیہیویئر، اپنے اخلاق اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہت اچھے کریں، اچھے نہیں بہت اچھے کریں، اور تبلیغ بے موقع تبلیغ نہ کریں کسی کو، آپ اگلے کا موڈ نہیں ہے اور سمجھانا شروع کر دیا، ہاں جو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہے اس کو آپ ضرور سمجھائیں۔ تو اس طرح اگر آپ چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے مشکلات نہیں ہوں گی، اور اگر آپ نے اسلام لا کے ہی طنز کرنا شروع کر دیا ان کے اوپر یا ان سے بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا تو پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اور اسلام کی تعلیمات کی بھی یہ چیز خلاف ہے۔ باقی آپ نے کہا کہ مسلم کمیونٹی میں شفٹ ہو جانا چاہیے، تو اگر اسلام لانے کے بعد آپ نے اپنے اخلاق بھی درست کر لیے، سب کچھ ہو گیا، پھر بھی آپ کو تنگ کر رہے ہیں اور آپ سے لیے برداشت نہیں اور آپ کے لیے، تو پھر آپ ہجرت کر لیں کسی مسلم کمیونٹی میں جا کے رہنے، تو یہ ٹھیک ہے۔ عمیر احمد سعودی عرب سے، اگر اپنا قرآن پکا کرنے کے لیے نفل نماز میں پڑھ رہے ہیں اور اس میں غلطی آ جائے تو، اور قرآن موبائل میں کھلا ہوا ہو تو موبائل میں غلطی دیکھ سکتے ہیں، کیا اس طریقے سے کرنے سے نفل نماز ہو جائے گی؟ نہیں، جائز نہیں ہے۔ باقی اس پہ میں تفصیلی مدلل کلپ کسی وقت رپورٹ کروا دوں گا کہ جس حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بعض اسلاف میں بعض حضرات کی یہی رائے تھی کہ قرآن دیکھ سکتے ہیں موبائل وغیرہ میں، لیکن جو جمہور کی رائے ہے اور مضبوط رائے ہے وہ یہی ہے کہ یہ عمل درست نہیں ہے۔ میرے شوہر اپنی فیملی کو خوش کرنے کے لیے نیاز کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نیت اللہ کی کروں گا، تو کیا شرک کا کام اللہ کی نیت سے کرنا جائز ہوگا؟ جب نیت اللہ کی کریں گے تو یہ شرک رہے گا ہی نہیں نا۔ باقی یہ کہ بدعت ہے تو بدعت کا گناہ ہوگا، تو ان سے کہیں مت کریں، یہ شرک نہیں ہوگا۔ مرچوں سے نظر اتارنا کیسا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں ڈراوے بازی ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں ہم جب مرچوں سے نظر اتارتے ہیں تو بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ بیمار ہی اس لیے شیطان اس کو کرتا ہے کہ شیطان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے ابا اور اماں جو ہیں وہمی ہیں،
تو وہ کچوکے لگاتا ہے بچوں کو، بچے روتے ہیں، چیختے ہیں، تنگ کرتے ہیں. تو جب آپ مرچیں جلاتے ہیں تو شیطان تنگ کرنا چھوڑ دیتا ہے تاکہ مرچوں پہ آپ کا اعتقاد بڑھ جائے. تو اس لیے اگر آپ شیطان کو مایوس کر دیں، بچہ روتا رہے، آپ کہیں ڈاکٹر سے علاج کراؤں گا، یہ جو سنت رقیہ ہے سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کر دیں بس کافی ہے. تو اس سے زیادہ میں آگے نہیں بڑھوں گا. تو شیطان تھوڑے دنوں میں مایوس ہو کے اپنا بوری بسل لے کے گول کر جاتا ہے. تو یہ جو اس طرح کے ٹوٹکوں سے جن کو شفا ملتی ہے وہ زیادہ خطرناک ہے. یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ شیطان نے اب اس گھر میں ڈیرے لگا لیے. شیطان اب بچوں کو بھی تنگ کرے گا، چھیڑے گا بھی، اور شیطان کو پتا ہے کہ یہ آدمی یہ مرچیں جلائے گا، کوئی یہ سل بٹے گھمائے گا، پتہ نہیں کیا کیا وہ پٹانگ حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں. میرے اللہ نے اتنی ماشاء اللہ نے مجھے اولاد دی، اللہ نظر بس سے بچائے. ہم تو نہ کبھی مرچیں جلائی ہم نے، نہ کبھی اس طرح کے ٹوٹکے کیے. جب ہم فیس بک چلاتے ہیں تو اس میں بہت سے لوگوں نے پوسٹ کی ہوتی ہے کہ اس پوسٹ کو اللہ کے لیے یا نبی کے لیے لائک کرو، اور بہت سی پوسٹوں میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر پوسٹ کو لائک کرو گے تو خوشخبری ملے گی. کیا ہم ان کو اسکپ کر سکتے ہیں یا ان کو لائک کرنا ضروری ہے؟ ان کو اسکپ کرنا ضروری ہے، لائک کرنا تو ناجائز ہے بالکل. میں پاکستان میں رہتا ہوں، مسلمان ہوں، میری یہ گرل فرینڈ ہے جو ہندو ہے، مسلمان ہونا چاہتی ہے، مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے. مجھے کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو اس کو مسلمان کرنا ہوگا، پھر اس سے شادی کرنی ہوگی، اور پھر اس رشتے کو نبھانا ہوگا. یہ کرنا ہوگا آپ نے. کرو گے پھر بھی نہیں. اللہ توفیق دے. بہرحال مفتی صاحب، اگر کوئی پیدل حج کے لیے جائے تو یہ کیسا ہے؟ جبکہ تمام سہولیات موجود ہیں، آج کل جہاز بھی ہیں، لیکن پھر بھی پیدل جائے تو کیا یہ مناسب ہے؟ کیونکہ شریعت تو یہ کہتی ہے اپنا وقت بچایا جائے. اسلاف میں بعض حضرات سے ثابت ہے کہ وہ پیدل حج کیا کرتے تھے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 مرتبہ پیدل حج کیا ہے. کوفہ سے، بصرہ سے یا کوفہ سے گئے ہیں آپ تو اللہ کے گھر کی عظمت کے لیے. لیکن جن لوگوں میں زیادہ طاقت نہ ہو اور وسائل نہ ہو، صحت اچھی نہ ہو، ان کے لیے جائز نہیں ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض خواتین جنہوں نے منت مانی ہوئی تھی پیدل حج کی، ان کو روکا ہے اس عمل سے. تو ہر ایک کی صحت دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، ہر ایک کے پاس وسائل مختلف ہوتے ہیں، وقت کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، ہر ایک کے پاس وقت ایک جیسا نہیں ہوتا، وقت میں برکت کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. یہ جو اسلاف تھے ان کے وقتوں میں تو اللہ نے بہت برکتیں دی تھیں. تو اس لیے شرعاً جائز ہے اگر کسی میں طاقت ہے، قوت ہے. اور باقی جب تک کسی شخص کے شخصی حالات کو نہ دیکھا جائے اس وقت تک فتویٰ نہیں دیا جا سکتا. تو عمومی طور پر تو اپنے آپ کو ایسی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہیے. راستے میں لٹ جائے، ڈاکو آ جائیں، اور پھر اتنا ٹائم جب یہ گزارے گا تو اس میں نان نفقہ کیا ہے اس کے پاس، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ 20 باتیں. تو اس لیے نارملی تو یہ عمل مناسب نہیں ہے. جہاز جب ہیں جا رہے ہیں آرام سے آپ جائیں، حج کر کے آئیں. لیکن اگر کسی میں حوصلہ ہے، ہمت ہے، وہ پیدل جا رہا ہے تو یہ اس کے حوصلے کی بات ہے بھائی. ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس بارے میں؟ کیا بھیڑیا ناپاک ہوتا ہے؟ نہیں جی، کوئی بھی جانور اوپر سے ناپاک نہیں ہوتا سوائے خنزیر کے. کتے کا بھی لعاب ناپاک ہے، کتا خود ناپاک نہیں ہے، صرف اس کا تھوک ناپاک ہوتا ہے. تو بھیڑیا کا بھی، بھیڑیا کی ضرورت پیش کیا آ گئی آپ کو؟ بہرحال بھیڑیا ناپاک نہیں ہوتا. ہاں، درندوں کا جو تھوک ہے وہ ناپاک ہوتا ہے. اگر وہ کہیں پانی میں برتن میں منہ ڈال لے تو وہ برتن ناپاک ہو جائے گا. 2 سال سے کم عمر کے بچے کو چھونے سے کیا حرمت مصاہرہ ثابت ہو جائے گی؟ نہیں جی، حرمت مصاہرہ ثابت ہونے کے لیے لڑکی ہو، لڑکا لڑکی میں ریلیشن ہو، اور وہ لڑکی بھی قریب البلوغ ہو، بالکل چھوٹی بچی نہ ہو، تو اس سے پھر حرمت مصاہرہ ثابت ہو جاتی ہے. حرمت مصاہرہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آپ کا کسی لڑکی سے فزیکل ریلیشن ہو گیا تو اس لڑکی کی ماں اور بیٹی سے آپ کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتے. اور اگر پہلے سے وہ آپ کے نکاح میں تھیں تو نکاح حرام ہو جائے گا، بیوی حرام ہو جائے گی. لیکن کبھی کہیں ایسا ہو تو خود سے فتوی نہ دیں، کسی قریبی دارالفتہ سے، ریلائبل ادارے سے ڈیٹیل لکھ کے باقاعدہ فتویٰ لیں. ہندو کا قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں غیر مسلموں کو بھی خطاب کیا ہے. کتنی آیتیں قرآن کی ایسی ہیں، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے لوگو. تو اے لوگوں میں تو غیر مسلم بھی داخل ہیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. یہ سارے خطاب قرآن کے غیر مسلموں کے لیے ہیں. اس لیے غیر مسلم کو بھی قرآن پڑھنا چاہیے، اور کوئی غیر مسلم قرآن پڑھنے کے لیے مانگے تو ترجمے والا قرآن اس کو دینا چاہیے. قرآن نے مشرکوں کے بارے میں سورہ توبہ میں کیا فرمایا کہ ان کو مہلت دو حتی یسمع کلام اللہ. اور اگر کوئی غیر مسلم مشرکین میں جن سے تمہارا ایگریمنٹ نہیں ہے لیکن تم سے ایگریمنٹ کر کے پناہ میں آنا چاہتا ہے تو اس کو لے آؤ پناہ میں، حتی یسمع کلام اللہ، تاکہ وہ اللہ کے کلام کو سنے اپنی آنکھوں، اپنے کانوں سے. اور کیونکہ ان میں بہت سے لوگ ہیں جن کو قرآن کا پتہ ہی نہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے اس میں، اس لیے غیر مسلم کو تو قرآن سنانا بھی چاہیے، اس کو سننا بھی چاہیے، اس کو پڑھنا بھی چاہیے، تحقیق تو کرے وہ. مفتی صاحب، جیسے حدیث میں عورت کے بارے میں آتا ہے کہ جو عورت دوسروں کو اپنی طرف مائل کرے اور دوسروں کی طرف مائل ہو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گی، تو ایسے مردوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ میرے جو شوہر ہیں وہ دوسری عورتوں کی طرف بہت مائل ہوتے ہیں، چھپ کر تصویریں بناتے ہیں، اور کبھی میری دوستوں کی تصویر پر لٹو ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. کبھی کسی کی بیوی کو بولتے ہیں کہ دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہے. ایسے مرد کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بے غیرتی ہے پرلے درجے کی. 2 بے غیرتیاں اکٹھی ہو گئی ہیں یہاں پہ. ایک تو غیر عورتوں میں دلچسپی لینا، ان کی تصویریں بنانا، اور اس سے زیادہ بڑی بے غیرتی اپنی بیوی کے سامنے غیر عورتوں کا تذکرہ کرنا. تو بے غیرتی میں ایوارڈ ملنا چاہیے. قرآن و حدیث میں ایسے مرد کے بارے میں کیا آتا ہے؟ یہی آتا ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا. اگر کوئی بے غیرتی کا ایوارڈ ہوتا تو میں بلا کے ایک باقاعدہ ان کی خدمت میں پیش کرتا. اللہ ہدایت دے، میں یہی کہہ سکتا ہوں. آپ اپنے خاندان میں بتائیں یا اپنے شوہر کو پہلے محبت سے سمجھائیں، انسان کے بچے بن جاؤ. نہیں بنتے تو اس پہ کوئی ایکشن لیں آپ.
22 سالہ لڑکا فحش فلمیں دیکھنے کا بہت زیادہ عادی ہے اور نامردی اب صاف ظاہر ہو رہی ہے. ایسے شخص کو گناہ سے کیسے بچایا جائے؟ کہ ایسا شخص شادی کر سکتا ہے؟ اگر نہیں تو اس کا کیا حال ہے؟ نامرد ہوتا تو فحش فلمیں کیوں دیکھ رہا ہوتا وہ؟ نامردوں کو تھوڑی دلچسپی ہوتی ہے فحش فلموں میں. تو اس کا علاج ہی شادی ہے، اس کی فوراً شادی کریں. یہ نفسیاتی مسئلہ ہے کہ نامرد ہو گیا ہے، تو ذہنی مسئلہ ہے. شادی کر دیں، اس کو یہ سمجھائیں، اس کے دماغ میں ڈال دیں کہ تم نامرد نہیں ہو، اور تاکہ وہ شادی کرے اور اس کبیرہ گناہ سے بچے. وہ آج کل بہت سے نوجوان اس غلاظت میں مبتلا ہیں. اس کا حل یہ ہے کہ جلد سے جلد اس کی شادی کی جائے. تو اور دوسری بات یہ کہ کسی اللہ والے سے تعلق قائم کیا جائے. حضرت فیروز میمن صاحب ہیں، کراچی کے بڑے بزرگوں میں شمار ہوتا ہے، ان سے بیعت ہو جائیں. یا اور ادھر کے پی کے میں حضرت پیر مختار الدین شاہ صاحب ہیں، ان کا بھی بڑا زبردست اجتماع ہوتا ہے رمضان میں. جو بھی بزرگ اللہ والے بزرگ ہوں، ان سے تعلق قائم کریں، اور ساتھ ساتھ کسی سائیکالوجسٹ کو بھی دکھائیں. بعض بیماریاں ڈاکٹر بھی چھڑوا دیتے ہیں، تو کسی سائیکالوجسٹ کو دکھائیں کہ بھئی یہ فحش فلموں کی عادت پڑ گئی ہے، عادت چھوڑنی ہے. سب سے پہلے شادی تو کرنی ہے. بعض دفعہ یہ گناہ کی ایسی لت پڑتی ہے کہ شادی کے بعد بھی پھر یہ گناہ چھوٹتا نہیں ہے. تو چھوڑنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ چھوٹ جائے گا. باقی یہ جو کہہ دیا کہ نامردی صاف ظاہر ہو رہی ہے، یہ بالکل بیکار بات ہے. تو نامرد ہوتا تو فحش فلمیں دیکھنے کا دل نہیں کرتا اس کا. اس لیے ایسے بندوں کا علاج ہی شادی ہے. مفتی صاحب، فجر کی پابندی نہیں ہو رہی، روزانہ قضا پڑھتا ہوں اور سنتیں بھی نہیں پڑھتا. جب نماز چھوٹ جاتی ہے تو بہت افسوس ہوتا ہے، کیا کروں؟ پٹوائیں اپنے آپ کو کسی سے. بہت سے کام شرافت سے نہیں ہوتے، اس میں چترول کوئی بڑے ہوتے ہیں، ابا اماں ہوتے ہیں جو تھپڑ لگاتے ہیں، چانٹے لگاتے ہیں. نبی نے کیوں حکم دیا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو محبت سے نماز کا حکم دو، محبت سے نماز کا بولو، جب 10 سال کا ہو جائے تو پھر مارو اس کو. سختی کے بغیر کون انسان بنتا ہے آج کل؟ تو میں آپ سے محبت کرتا ہوں. مقصد میرا یہ نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے کوئی رسوا کرنا، لیکن آپ کسی کے ذمہ لگائیں کہ آپ کو چترول لگایا کرے وہ صبح صبح. 2-4 دفعہ ابا سے مار پڑے گی، دادا سے پٹیں گے، انشاءاللہ صلو علی الحبیب ہو جائے گا. باقی جب تک کوئی کوٹنے پیٹنے والا نہیں ہے، دیکھیں مصلح کے بغیر اصلاح نہیں ہوتی. ان لوگوں پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے جن پر اللہ کسی بڑے کو مسلط کر دیتے ہیں اور وہ ڈانٹ ٹپٹ کر کے ان کو سیدھا کر دیتے ہیں. خود انسان کے لیے اپنی اصلاح کرنا بہت مشکل ہے. ارادہ تو کرتا ہے انسان، لیکن اپنے آپ کو سزا نہیں دے پاتا، تو سزا بڑی دیتے ہیں. تو بچپن میں جن لوگوں کو مارے پڑ گئیں نماز پر اور اچھے کاموں کی طرف لانے پر، تو وہ خوش قسمت ہیں. اس لیے آپ بھی جو ہے نا، اب کوئی مارنے والا پیٹنے والا ہو، مارنے سے میری مراد نہیں کوئی ڈنڈوں سے پکڑ کے کوٹے. مارنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈانٹنے والا، کوئی سمجھانے والا ہو. اور جیسے ہمارے بچے اگر کبھی کوئی نہ اٹھ رہا ہو تو اسپرے رکھا ہوا ہے بوتل کا ہم نے پانی کا، وہ جا کے اس کے منہ پہ کرنا شروع کر دے تو وہ چڑچڑا ہو کے اٹھتا ہے، پھر وہ کر کے اڑ جاتا ہے. لیکن تو اسپرے والی بوتل ہے نا. کل میرا ایک بچہ نہیں اٹھ رہا تھا نماز کے لیے، تو دوسرے بھائی نے جا کے اسپرے کیا اس کے اوپر یوں کر کے. تو ایسے یوں کر کے غصے میں اٹھائے، پھر جب مجھے دیکھا کہ میں کھڑا ہوا ہوں تو پھر چپ ہو گیا، کچھ بولا نہیں آگے سے. تو اور گیا تمیز سے، ماشاءاللہ اس نے نماز پڑھی، صلو علی الحبیب. تو آپ کو بھی کسی کے ذمہ لگائیں. اور یہ تو حدیث، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو پھر بیوی کے ذمہ لگائیں کہ وہ پانی کی چھینٹیں مارے آپ کے اوپر. یہ چیز بھی حدیث سے ثابت ہے. بہرحال جی، جب تک کوئی ایسا سزا دینے والا نہ ہو تو پھر اپنے آپ کو خود ہی سزا دیں. جس دن فجر چھوٹ جائے ناشتہ گیا. آپ بولے ناشتہ اسی دن ہوگا جس دن فجر کی نماز جماعت سے پڑھوں. کیا عصر اور مغرب کے درمیان سونے سے دماغ کمزور ہوتا ہے؟ یہ کوئی سونے کا نیچرل ٹائم نہیں ہے. نیچرل ٹائم سونے کا رات کو ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے، اور دن میں قیلولہ دوپہر کے وقت تھوڑی دیر. تو اس کے علاوہ جو ٹائم ہے فجر کے بعد سونا یا عصر کے بعد سونا، یہ فطری ٹائم نہیں ہے. اس کی شریعت میں حوصلہ افزائی نہیں ہے. بہت سے اسلاف سے تو فجر کے بعد سونے کا ناپسند ہونا منقول ہے. لیکن بہرحال اگر کوئی ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے. بعض وقت تھکاوٹ اتنی ہوتی ہے اور آپ کے کام آگے بہت بڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ سو بھی سکتے ہیں. تو ڈاکٹر تو یہی کہتے ہیں کہ یہ صحت کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، اور شریعت میں بھی زیادہ پسندیدہ، یعنی زیادہ کا مطلب پسندیدہ کام نہیں ہے. حرام ناجائز نہیں ہے بہرحال، لیکن پسندیدہ بھی نہیں ہے. اور فطری وقت نہیں ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے سونے کے اوقات، ان میں سے یہ وقت نہیں. لیکن مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے. بعض دفعہ ایسی حالت ہوتی ہے انسان کی کہ سونا پڑتا ہے، اس کو نہیں سوئے گا تو زیادہ مسئلہ خراب ہو جائے گا. اچھا بھائی، کیا جنات انسانوں کو مار سکتے ہیں؟ جی مار سکتے ہیں، لیکن مارتے نہیں ہیں. اس لیے عاملوں سے ڈرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. بلا وجہ جنات نہیں انسان کو آ کے تنگ کرتے. اگر ایسا ہوتا تو ہم سب مر چکے ہوتے اب تک. تو اس لیے جنات کا رعب زیادہ انہی لوگوں پر ہوتا ہے جو جنات سے ڈرتے ہیں. قرآن مجید میں سورہ جن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. جنات جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہم میں، یعنی بہت سے انسان ایسے تھے جو ہم سے پناہ مانگا کرتے تھے، یعنی ہمیں اتنا پروٹوکول دیتے تھے کہ جیسے ہم ان کو مصیبتوں سے بچائیں گے. تو جن انسانوں نے ہم یہ کرنا شروع کیا تو ہماری سرکشی بڑھ گئی. ہمیں لگا کہ انسان ہمیں اتنا پروٹوکول دے رہا ہے اور انسان ہم سے ڈر رہا ہے، تو ہم بھی پھر شیر ہو گئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر جنات سے جو ڈرتے ہیں اور عاملوں کے پاس جاتے ہیں، عاملوں کے پاس جانا اس کی علامت ہوتی ہے کہ آپ جنات سے ڈرتے ہیں. تو جو عاملوں کے پاس جاتے ہیں، جن چڑیل بھوت وہیں آتے ہیں. تو اس لیے فی نفسی ہی تو یہ ممکن ہے کہ کوئی جن انسان کو قتل کر دے، لیکن عملی طور پر ایسا نادر ہے.
یعنی نہ ہونے کے برابر ہے ایسے واقعات. تو اس لیے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی کہے کہ کیا امریکہ میں جو فلاں دہشت گرد ہے وہ مجھے قتل کر سکتا ہے. تو جواب یہ کہ آپ کو کوئی بھی قتل کر سکتا ہے, لیکن کیوں کرے گا بھائی, وہ اس کا کیا لینا دینا آپ سے. یہ اور کوئی کہے کہ وہ جو فلاں ٹیررسٹ ہے وہ کیا میرے لاکر سے پیسے چوری کر سکتا ہے. بھائی کر سکتا ہے, جب بینک کو لوٹ سکتا ہے تو آپ کے لاکر سے چوری کیوں نہیں کر سکتا. لیکن سوال ہے کہ کیوں کرے گا بھائی. تو اس لیے جنات بھی کر سکتے ہیں لیکن کرتے ورتے نہیں ہیں, اور ان کا آپ سے لینا دینا کیا ہے. تو جنات کو لفٹ ہی نہ کرائیں آپ. اور لفٹ نہ کرانے کا مطلب عاملوں کے پاس نہ جائیں, اور جو سنت رقیہ ہے بس اس کا اہتمام کریں. سورہ فلق سورہ ناس پڑھ لیا کافی ہے.